معترف دیوبند کا جب سے زمانہ ہو گیا، معترف دیوبند کا جب سے زمانہ ہو گیا، بند ساری خبطیوں کا کارخانہ ہو گیا، معترف دیوبند کا جب سے زمانہ ہو گیا۔ جی ہاں سامعین، بہت زبردست پھنسایا اس مکار رضا اور غدار رضا قاری رفعت بھڑکاتی نے اپنے ہی نوجوڑ اضافی مجدد کو، اور ایسا پھنسایا کہ میرے اس ویڈیو کا جواب وہ دے، اس کی امید آپ قیامت کی صبح تک بھی نہیں کر سکتے۔ وہ کس طرح؟ آپ سنیں، پھر میں آگے اس کے پھنسے ہوئے فضول مجدد کو مسجد گڑھے میں گھسا کر ذلت کے گھڑے میں آپ کو ہاتھوں ہاتھ دکھا دوں۔ اور دیکھیں اس رفعت بھڑکاتی بواسیر ابن بواسیر نے اپنے مجدد کے سینے میں کس طرح خنجر چلایا ہے اور چیر کر پھاڑ کر رکھ دیا ہے۔ میں آپ کو دلائل سے انشاءاللہ بالکل دکھانا چاہتا ہوں، آپ آگے دیکھنے کی کوشش کریں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے جو علوم غیبیہ عطا فرمایا، جس کا اعتراف خود علماء دیوبند کی کتابوں میں موجود ہے، اسی علوم غیبیہ کی وجہ سے سائل نے یہ پوچھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عالم الغیب کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ جواب میں ہاں یا نہ لکھ کر بات مکمل کرتے، یا تفصیل کی ضرورت تھی تو اشرف علی کو چاہیے تھا کہ چونکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے متعلق سوال ہے، اس لیے ان کی شایان شان تفصیلی گفتگو کرتے، مگر اشرف علی تھانوی کے اندر جو بغض و عناد رسول تھا، جو رسول دشمنی کا جذبہ ان کے میلے دل میں بیٹھا ہوا تھا، وہ موقع ملتے ہی قلم کے راستے صفحہ قرطاس پر پھیل گیا، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے علوم غیبیہ کی تشبیہ جانوروں، چوپایوں، پاگلوں اور بچوں کے علم سے دے کر اپنے میلے دل میں رکھے برسوں کے بوجھ کو اشرف علی تھانوی نے ہلکا کر دیا۔ سنا سامعین کیا کہا اس نے؟ حضرت حکیم الامت مجدد دین و ملت الشاہ اشرف علی تھانوی حنفی سنی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہہ سکتے ہیں کہ نہیں کہہ سکتے ہیں؟ آگے خبتی بواسری کہتا ہے کہ اشرف علی تھانوی کو جواب میں ہاں یا نہ کہہ دینا چاہیے تھا، مگر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جانور سے تشبیہ دے کر جو دل میں میل تھا اسے ٹھنڈا کر لیا۔ یہ غدار رضا، یہ وہابی دقت رضا خانی قاری بھڑکاتی کا کہنا ہے۔ چلے سامعین، ہاں یا نہ میں ہی جواب دینا چاہیے تھا، تفصیل میں جا کر جہاں تک حضرت حکیم الامت مجدد دین و ملت الشاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں تک عبارت لکھی، نوجوڑ فرقے کو عبارت اپنے نوجوڑ کی 3 سلائی لگانے والی اندھی آنکھوں سے دکھائی نہیں دیا، نہ اسے آج تک مکمل اس کے کسی نوجوڑ فرقے کو پڑھنے کی ہمت ہوئی۔ خیر، آگے گفتگو کو بڑھاتا ہوں۔ سامعین، نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آئے تو نماز میں کیا ہوگا؟ نماز کے متعلق گفتگو کر رہا ہے اس کا نوجوڑ محقق۔ اس پر اس کے مجدد کو چاہیے تھا بقول خبتی کہ ہاں یا نہ میں جواب دے دیتا۔ کیوں؟ یہ کیا کہا سنا آپ نے سامعین؟ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی شان کی بات چل رہی ہے، عظمت کی بات چل رہی ہے، بقول قاری دقت رضا خانی کے ایسا اس کا مجدد نہ کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی ساتھ رنڈی اور طوائف کی تشبیہ دے کر اپنے دل میں جو بغض اور میل، بغض رسول و حسد و عناد نفرت تھی اس کے نوجوڑ محقق کی، اسے ٹھنڈا کرنا تھا، اس لیے ایک گستاخی کر گیا۔ کیا گستاخی؟ یہ کہہ رہا ہے خبتی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی شان کی بات تھی، وہ حساب سے جواب دینا چاہیے تھا، جانوروں سے کیوں تشبیہ دیا؟ تو میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، جواب دینا تو تیرے مجدد نوجوڑ محقق سے کرتی اٹھائی، مجدد سے جب سوال کیا گیا، جب اس نے تفسیر کی، اس کا خلاصہ کیا، جواب دیا، تو کیا کہہ رہا ہے؟ الکوکب الشہابیہ فی کفریات ابی الوہابیہ کے اندر صفحہ نمبر 30 پر لکھتا ہے۔ سامعین دیکھیں سامعین، یہاں کہہ رہا ہے کہ غور کرو، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف نماز میں خیال لے جانا ظلمت بالائے ظلمت ہے، کسی فاحشہ رنڈی کے تصور اور اس کے ساتھ زنا کا خیال کرنے سے بھی برا ہے۔ کیا ہے خبتی کاڑی؟ بتا، تو ہی بتا، کیا یہ جملہ، یہ الفاظ، یہ عبارت ہماری کتاب میں ہے؟
ہمارے کسی اکابر نے لکھا ہے نماز میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف خیال لے جانا کسی فاحشہ رنڈی کے خیال اور اس کے ساتھ زنا کا خیال کرنے سے بھی برا ہے۔ تو میں تجھ سے سوال کر رہا ہوں، تو نے کہا نا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی شان کی بات چل رہی تھی، اسے سوال ہوا تھا تو وہ حساب سے جواب دینا چاہیے تھا۔ میں تجھ سے پوچھتا ہوں، تیرے مجدد کو جواب اسی طرح دینا چاہیے تھا۔ نماز کی بات چل رہی تھی، عظیم الشان عبادت کی بات چل رہی تھی، متم بشان عبادت کی بات چل رہی تھی، تو تیرے مجدد کو یہاں پہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذات کے ساتھ فاحشہ رنڈی کی تشبیہ دینے کی کیا ضرورت پڑی؟ اگر تو کہے گا ہمارے اکابر نے لکھا ہے تو یہ عبارت ہمارے اکابر کی کتاب سے دکھا دے، اور نہ تو نے جس طرح کہا کہ ہمارے اکابر کے متعلق حضرت حکیم الامت رحمۃ متعلق کہ انہوں نے کیا کیا کہ اپنا دل ٹھنڈا کیا، تو میں وہی کہوں گا تیرا مجدد اللہ کے نبی علیہ السلام کے بغض کو، کینہ کو نکال کر تمہارے دلوں میں منتقل کر دیا۔ اور آگے اسی کتاب کے صفحہ نمبر 31 پہ لکھتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اطلاع نہ ہوئی یا مطلع ہو کر انہیں ایذا نہ پہنچی۔ ہاں واللہ انہیں اطلاع ہوئی، واللہ انہیں ایذا پہنچی۔ کس کو؟ اور آگے کہتا ہے واللہ جو انہیں ایذا دے اس پر دنیا آخرت میں اللہ، دیکھیں سامعین، اللہ جبار و قہار کی لعنت اور اس کے لیے سختی کا عذاب و شدت کی عقوبت۔ پھر آگے آیت پیش کرتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لهم عذابا مہینا۔ سامعین، تو میں وہی کہتا ہوں، کیا تم نے، تیرا مجدد نے خبتی، تیرا مجدد نوجوڑ محقق نے جو یہاں پہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذات اقدس کے ساتھ رنڈی فاحشہ کی تشبیہ دی اور زنا کی تشبیہ دی، کیا اللہ کے نبی علیہ السلام اطلاع نہیں ہوئی؟ کیا ایذا نہیں پہنچی؟ تکلیف نہیں پہنچی؟ ضرور پہنچی ہے۔ اور تیرا مجدد اس طرح وصول پیش کیا ہے، وہی وصول تیرے مجدد گردن پر اس پر لعنت کا طوق اور عذاب بن کر کے آج تک تمہیں تمہارے مجدد کو پریشان کر رہی ہے۔ اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے علوم غیبیہ کی تشبیہ جانوروں، چوپایوں، پاگلوں اور بچوں کے علم سے دے کر اپنے میلے دل میں رکھے برسوں کے بوجھ کو اشرف علی تھانوی نے ہلکا کر لیا۔ وہی میں کہہ رہا ہوں کہ الکوکبۃ الشہابیہ کے اندر تیرا مجدد نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کر کے رنڈیوں کے ساتھ تشبیہ دے کر کے نوجوڑ محقق نے برسوں کی نفرت اور بغض، حسد اور کینہ اور دشمنی کو ہلکا کر لیا ہے۔ آگے حفظ الایمان کی عبارت کو اس خبتی نے کیا کیا کہ دو کتابوں کی عبارت سے تضاد بیانی پیش کر کے اسے گستاخی ثابت کرنے کی اور کفریہ ثابت کرنے کی ناکام اور ناپاک اور نوجوڑ تحقیق کی طرح کوشش کی اس نے۔ سامعین وہ گفتگو سنیں، ویڈیو سنیں، پھر میں جواب دیتا ہوں۔ اب آئیے سامعین اس تعلق سے دو اسکین دیوبندیوں کی کتابوں کے ملاحظہ فرما لیں۔ دیکھیں یہ ہے کتاب توضیح البیان، اس کے صفحہ نمبر 14 پر مرتضی حسن چاندپوری دیوبندی حفظ الایمان کی مذکورہ عبارت پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں اگر وجہ تکفیر کی تشبیہ علم نبوی بعلم زید و عمر و بکر ہے تو یہ اس پر موقوف ہے کہ لفظ ایسا تشبیہ کے لیے ہو، یعنی اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب حفظ الایمان میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے علم کے ساتھ جو لفظ ایسا لکھ کر جانور، بچہ اور پاگل کے علم کی بات کی ہے، یہ لفظ ایسا اگر تشبیہ کے لیے ہو تو تکفیر کی وجہ صحیح ہوگی۔ اس بات کو آپ ذہن میں رکھیں سامعین و ناظرین، اور دیکھیں یہ کتاب جس کا نام ہے الشہاب الثاقب، اور اس کے صفحہ نمبر 102 پر دیکھیں حسین احمد ٹانڈوی حفظ الایمان ہی کے مذکورہ حوالے کے متعلق لکھتے ہیں کہ لفظ ایسا تو کلمہ تشبیہ کا ہے۔ تو سامعین ان دونوں حوالوں سے اشرف علی تھانوی کا کفر ثابت ہو۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مولانا مرتضی حسن چاندپوری رحمۃ اللہ علیہ کے سوال کا جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں میں نے یہ خبیث مضمون کسی کتاب میں نہیں لکھا، اور لکھنا تو درکنار میرے قلب میں بھی اس مضمون کا کبھی خطرہ نہیں گزرا، میری کسی عبارت سے یہ مضمون لازم بھی نہیں آتا۔ جب میں اس مضمون کو خبیث سمجھتا ہوں اور میرے دل میں بھی کبھی اس کا خطرہ نہیں گزرا جیسا کہ اوپر معروض ہوا ہے، تو میری مراد کیسے ہو سکتا ہے؟ جو شخص ایسا اعتقاد رکھے یا بلا اعتقاد صراحتاً یا اشارتاً یہ بات کہے، میں اس شخص کو خارج اسلام سمجھتا ہوں۔ اب بتائیے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جس مضمون سے برات کا اظہار کرتے ہیں، جس عبارت کی صحیح تعویل خود سے پیش کرتے ہیں، صاحب البیت ادری بما فیہ کے مطابق وہ خود اپنی عبارت کی توضیح کر رہے ہیں، تو اب میں اور آپ کون ہوتے ہیں جو ان کی عبارتوں سے ایک غلط مطلب نکال کر ان کی ذمے لگائیں؟ یہ تیسری عبارت بھی فارغ ہو گئی۔ یہ تیسری عبارت تو فارغ نہیں ہوئی، مگر آپ کے اشرف علی تھانوی ایمان سے ضرور خارج ہو گئے، اور آپ کی اس بات کا جواب بھی آپ کے گھر میں موجود ہے۔
دیکھیں یہ کتاب الشہاب الثاقب، اس کے صفحہ نمبر 57 پر حسین احمد ٹانڈوی رشید احمد گنگوہی کے حوالے سے لکھتے ہیں، جیسا کہ آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں، کہ جو الفاظ مہم تحقیر حضور سرور کائنات علیہ السلام ہوں، اگرچہ کہنے والے نے نیت حقارت نہ کی ہو، مگر ان سے بھی کہنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ لہٰذا آپ جسے فارغ کرنے آئے تھے وہ پچھلی عبارتوں کی طرح اب بھی اپنی جگہ اٹل ہے، البتہ آپ جن کی وکالت میں آئے تھے وہ ضرور ایمان سے خارج۔ سامعین، اس نے مرتضی حسن چاندپور رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت پیش کی اور کہا اگر تسبیح کے لیے ہو تو تکفیر کی وجہ صحیح ہوگی۔ حفظ الایمان کے صفحہ نمبر 24 پر حضرت نے خود لکھا ہے، حالانکہ آپ کی صفات کمالیہ میں کوئی آپ کا شریک و مشابہ نہیں ہے۔ کیا ہے؟ آپ کے صفات کمالیہ میں کوئی شریک نہیں ہے۔ اور وہاں جو اعتراض کرتے ہیں کہ جانور، پاگل اور بچوں کے ساتھ تشبیہ دی ہے، حضرت یہاں خلاصہ کر رہے ہیں، دیکھیں مشابہ نہیں، اس لیے یہ شک باطل ہوئی۔ اور اگر بزو میں معتری، جس طرح ایک کانڑی بھڑکاتی کرتی اٹھائی قوم، اور اس کا نوز المحقق اعتراض کرتا ہے کہ تشبیہ کے لیے بھی ہو تب بھی علم زید و عمر وغیرہ کو علم رسول سے تشبیہ نہیں دی گئی۔ کیا اللہ کے نبی علیہ السلام کے علم ساتھ تشبیہ نہیں دیا گیا ہے؟ حضرت نے خلاصہ کیا ہے۔ اب میں کیوں پیش کر رہا ہوں حفظ الایمان کی عبارت؟ آگے خلاصہ کر رہا ہوں۔ ایک ان کا قول ہے، حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ قائل کون ہے؟ حکیم الامت ہیں۔ سامعین آگے دیکھیں، اب دوسرا جو حوالہ لگایا اس غدار رضا اور دقت رضا خانی نے حسین احمد رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت لگا کر کہا کہ حفظ الایمان کی عبارت میں کلمہ ایسا تشبیہ کے لیے ہے۔ حفظ الایمان کی عبارت میں کلمہ ایسا تشبیہ کے لیے ہے، مگر حضرت نے آگے کیا لکھا؟ وہ چھوڑ دیا کہ حفظ الایمان کی عبارت میں تشبیہ نہیں ہے، مگر اندھے کانڑی کو بہت دور کی سوجھی۔ حضرت نے آگے خلاصہ کیا سامعین، لیکن خبتی نے مکمل پڑھا نہیں ہے اور اس نے گمراہ کیا ہے۔ آگے حضرت نے لکھا ہے کہ حفظ الایمان کی عبارت میں تشبیہ نہیں ہے، آگے عبارت پڑھیں، مگر اندھے کانڑی کو بہت دور کی سوجھی۔ سب کا ایک جواب میں آپ حضرات کے سامنے نوجوڑ کے اضافی مجدد سے اگر دوں تو کیا دقت ہے؟ ہاں، دقت رضا خانی کو ہوگی، کیوں کہ مجھے اس کا تجربہ ہے، مجھے تجربہ ہے اس کا کہ جب بھی میں اعلیٰ حضرت کی کتاب کا نام لیتا ہوں تو نوجوڑ ان کی حلق میں کھجلی پیدا کر دیتی ہے، کانڑی بھڑکاتی کی، اور بخلایا ہوا خود ہے، مجھے بول رہا ہے میں بخلایا ہوں، جس سے وہ چکھنے میں گدھے کو بھی مات دے دیتے ہیں رضا خانی۔ کیونکہ سامعین یہ دیکھیں، میں آپ کو یہ حوالہ پیش کر رہا ہوں سب سے پہلے کہ قائل کون ہے؟ قائل ہیں حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ۔ قائل کون ہے؟ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ۔ لیکن اب اس کا مجدد نوجوڑ محقق تمہید ایمان میں کیا لکھتے ہیں؟ دیکھیں، تمہید ایمان مع حاشیہ ایمان کی پہچان صفحہ نمبر 120 میں لکھتا ہے، یعنی کتب فتاوی میں جتنے الفاظ پر حکم کفر کا جزم کیا ہے اس سے مراد وہ صورت ہے کہ قائل نے ان سے پہلو کفر مراد لیا ہو، ورنہ ہرگز کفر نہیں ہے۔ یعنی قائل کون ہے؟ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ۔ اور ایک خبتی نوجوڑ محقق فرقہ والا یہ کانڑی نے کن کی عبارت پیش کی؟ مرتضی حسن چاندپور رحمۃ اللہ علیہ اور حسین احمد رحمۃ اللہ کتاب پیش کیا، جبکہ وہ قائل نہیں ہے۔ اس کا مجدد کو کیا کہہ رہا ہے؟ قائل نے اپنی عبارت کی مراد پہلو کفر لیا ہو تو ہی کفر کا فتویٰ لگے گا، ورنہ کافر نہیں ہے حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ۔ لیکن سامعین اس کانڑی بھڑکاتی نے جو ہے عبارت پیش کر کے، دو تضاد بیانی پیش کر کے اپنے مجدد کے سینے کو چھلنی کر دیا ہے، چھلنی کر دیا ہے سامعین، اس کے مجدد کی بغاوت کر دیا اس نے، کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ اس کا مجدد کہہ رہا ہے کہ قائل نے کفریہ مراد لیا ہو تو ہی کافر ہوگا، ورنہ کافر نہیں ہے۔ یہ دقت رضا خانی نے اپنے مجدد کے سینے کو چھلنی کر دیا ہے۔ آگے کتاب دیکھیں، اتحاد بین المسلمین وقت کی اہم ضرورت، محمد عبدالستار خان نیازی لکھتا ہے، اگر کسی کتاب میں قابل اعتراض عبارت نظر آئے تو اس کی مراد معین کرنے کا حق مصنف کو ہو۔ کس کو ہو؟ حفظ الایمان کی عبارت میں اگر کرتی اٹھائی قوم کو اعتراض ہے تو اس عبارت کو کا مطلب، اس کا معنی اور اس کی مراد معین کرنے کا حق کس کو ہے؟ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کو ہے، اور کسی کو نہیں ہے، نہ کانڑی کو ہے نہ اس کے مجدد کو ہے۔ لیکن اس کے مجدد چونکہ سامعین نوجوڑ کا محقق تھا نا، تو ویسے ہی تحقیق کرے گا،
جس تحقیق کو اس ایک قاری بھڑکاتی نے خود کہا ہے کہ اعلیٰ حضرت کا اضافی جو ہے یہ ہے تجربہ ہے، اضافی تحقیق اعلیٰ حضرت کی، خود کہا ہے سامعین۔ آگے دیکھیں کتاب کا نام میٹھی میٹھی سنت دعوت اسلامی، اس میں صفحہ نمبر 74 پہ لکھا ہے بزرگوں کے کلام کا ان کی مراد کے خلاف مطلب نکال کر مراد لینا سراسر جہالت ہے۔ تو اس کا مجدد جاہل ثابت ہوا اور ایک کاڑی بھڑکاتی بھی، اور جو کرتی اٹھائی قوم نوجو فرقے والے حفظ الایمان کی عبارت پر اعتراض کرتے ہیں، سب کیا ہے جاہل ہیں، کیونکہ اس کا مجدد کہتا ہے کہ قائل کو ہی حق ہے، قائل نے اگر کفر یا مراد لی تو کافر ہوگا ورنہ کافر نہیں ہوگا۔ اب احمد رضا نے حکیم الامت مجدد دین و ملت الشاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ خلاف مراد لیا، جس سے صرف جاہل نہیں بلکہ جہالت کر کے کفر کا فتویٰ لگا کر خود کفر کے گھاٹ اوندھے منہ گرا۔ کیوں سامعین؟ یہ جو میں نے پیش کر دیا تمہید ایمان کے اندر، یعنی کتب فتاوی میں جتنے الفاظ پر حکم کفر کا جزم کیا ہے ان سے مراد وہ صورت ہے کہ قائل نے یعنی حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے، حفظ الایمان کے مصنف نے ان سے یعنی ان کی عبارت سے پہلو یہ کفر مراد لیا ہو تو ہی کافر ہوں گے، ورنہ اس کا نوز المحقق کہتا ہے ہرگز کافر نہیں، کفر نے لیا۔ قائل نے اپنی عبارت کا معنی کفریہ لیا ہو تبھی کافر ہوگا نا۔ حفظ الایمان کن کی ہے؟ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی نا، یا پھر مرتضی حسن چاندپوری رحمۃ اللہ علیہ کی، یا حسین احمد رحمۃ اللہ علیہ کی؟ کس کی ہے کہانی برکاتی حفظ الایمان؟ جب ان کی نہیں ہے تو قائل کون ہے؟ حکیم الامت ہیں، ان کا ہی مطلب ان کا معنی وہی قابل اعتبار ہے اور کسی کی نہیں، اور کسی کی بھی نہیں۔ کیوں؟ کون کہہ رہا ہے؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں، تیرا مجدد نے یہ اصول بیان کر دیا ہے کہ ہمارے کسی اکابر کسی علماء کا قول اور فتویٰ اور حوالہ اور وصول حفظ الایمان کے متعلق جو ہے تو نے جو پیش کیا ہے مرتضی حسن چاندپوری رحمۃ اللہ علیہ، حسین احمد رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے، وہ تیرے مجدد کے وصول سے تیری محنت پانی پہ چلے گی، پانی ہو گئی، باطل ثابت ہوا۔ جب یہ وصول نوجو المحقق نے خود پیش کر دیا تو نہ فتوی کفر اعلیٰ حضرت کی معتبر، نہ ہی کاڑی، نہ کسی نوجور فرقے کی ذریت کا فتویٰ قابل اعتبار، نہ اعتراض۔ پھر تسبیح پر کفر کا فتویٰ اگر لگے گا تو یہ جاہل حق دیکھیں سامعین، اگر اب وہاں پہ کیا بیان کر رہے ہیں وہ لوگ؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کے علم کو جانور پاگل بچوں کے تسبیح دیا۔ علم کیا ہے؟ صفت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذات۔ دیکھیں سامعین، ذات اہم ہے یا صفت؟ ذات افضل ہے یا صفت؟ جال حق دیکھیں، جال حق میں صفحہ نمبر 167 میں لکھا ہے، فرمایا گیا کہ اے کفار تم مجھ سے گھبراؤ نہیں، میں تمہارے جن سے ہوں، یعنی بشر ہوں، یعنی کافر وہ کہا جا رہا ہے، کافر کی طرح بشر۔ جال حق میں اللہ کے نبی علیہ السلام ذات ہیں اور علم صفت ہے۔ جب اللہ ان کے بقول اللہ کے نبی علیہ السلام کے علم کو جانور پاگل سے تشبیہ دینے پر گستاخی ہے، تو یہ اللہ کی ذات جو علم صفت سے افضل ہے، ذات کی تشبیہ دی ہے کافروں کے ساتھ، یہ کیوں کافر نہیں؟ یہ احمد یار خان نعیمی جو ہے جہنمی کیوں نہیں، گستاخ کیوں نہیں؟ ذات افضل ہے صفت سے۔ حفظ الایمان میں حضور کی صفت سے اگر جانوروں کی تشبیہ دیا تو وہاں تو کافر، اور یہاں احمد یار خان نعیمی نے حضور کی ذات کے ساتھ کافروں کی تشبیہ دی، وہاں وہ کافر نہیں بلکہ پکا سچا مسلمان ہوا۔ آگے دیکھیں سامعین، یہ فیصلہ بشریت پہلے ہی میں نے دیا تھا، لیکن تو مر جائے گا، میں نے جو تیرے گھر سے نبی علیہ السلام کی ذات پر گستاخی ثابت کیا ہے جواب دے نہیں سکتا۔ فیصلہ بشریت میں کیا لکھتے ہیں دیکھیں سامنے صفحہ نمبر 11 پر، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم صورت بشری میں ظاہراً کافروں کے ہم شکل تھے، استغفر اللہ معاذ اللہ، کافروں کے ہم شکل ہیں یہ، اور یہاں اس گستاخی پر تو ہر گستاخی کو مات دے دیا ہے، یہ گستاخی نے ہر گستاخی کو مات دیا جا حق والے نے۔ سامعین دیکھیں، اب یہ لوگ بار بار اعتراض کرتے ہیں، ہم جواب دیتے ہیں اس کے بعد بھی۔ یہ حوالہ دیکھیں، کتاب کا نام ہے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان، یہ اس میں اعلیٰ حضرت پر 150 اعتراضات کے منہ توڑ جوابات کتاب کا نام ہے۔ اس میں مناظر اہل سنت مولانا محمد جہانگیر نقشبندی خادم اعلیٰ حضرت لکھا ہے، اس کے اندر دیکھیں تو اس کتاب میں کیا لکھا ہے سامعین دیکھیں، اس کتاب میں لکھا ہے نیچے دیکھیں کہ اعلیٰ حضرت پر آج تک جتنے اعتراض ہوئے ان سب کے جواب دیے جا چکے ہیں، اور ایسے جواب دیے کہ اعتراض کرنے والوں کے منہ لال پیلے ہو گئے جس طرح کاڑی کے ہوتے ہیں، لیکن اعتراض کرنے والوں میں ڈھیٹ
اور بے شرم لوگ بھی ہیں تو ایک ہی اعتراض کو بار بار دہراتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ان بدعقیدہ کو بار بار جوتے کھانے میں مزہ آتا ہے۔ قاری بھڑکاتی بار بار ہم نے جواب دیا ہے، حفظ الایمان کی عبارت کار منہ توڑ، کمر توڑ اور پلنگ خاص توڑ ہم نے جواب دیا ہے، لیکن تیرے گھر کی اس اصول سے کیا ہے، تو ڈھیٹ اور بے شرم ہے۔ کیوں کہ بار بار جواب دینے کے بعد بھی اعتراض کرتا ہے، اور یہاں کیا لکھا ہے، ایسا لگتا ہے کہ ان کے جوتے کھانے میں مزہ آتا ہے۔ کاڑی تیرا گھر کا اصول ہے، تیرے گھر کا اصول ہے کہ تجھے جوتے کھانے میں مزہ آتا ہے، تجھے مزہ آتا ہے جوتے کھانے میں۔ کتنا ڈھیٹ ہے، گویا غدار رضا اور مکار نوجوڑ کاڑی رفاق بھڑکاتی جوتے کھانے کے لیے ایک اعتراض کو جس کا جواب کئی دفعہ دیا چکا، بار بار دہرا کر جوتے کھا رہا ہے نوجوڑ فرقہ۔ سامعین، میں نہیں کہہ رہا، یہ بریلوی کتاب چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے، مگر خبتی ایسا ڈھیٹ اور بے شرم ہے کہ کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیا ہے یا آنکھوں میں نوجوڑ کی 3 سلائی لگا لیا ہے، جس کی جلن سے آنکھیں کھول نہیں پا رہا اور اپنے گھر کے اصولوں کو پیروں تلے روند رہا ہے، روند ڈالا۔ سامعین، یہ تو ہوا حفظ الایمان کی عبارت پر اس نے جو ہے یہ نوجوڑ تحقیق کی طرح اعتراض کیا ہے۔ سامعین، جو اس نے تحقیق کی ہے اسی کا جواب ہے۔ آگے ایک بات میں پیش کر دوں سامعین، اس خبتی نے کیا کہا تھا، یہ دیکھیں، ہمارے ساتھی نے اسے کومنٹ میں پوچھا کہ حافظ علی اصغر سنی حنفی دیوبندی کا جواب دینے کے بجائے کاڑی تو نے موت کو پسند کیوں کر لیا؟ جواب کیا دیا اس نے، تم اپنے اس بواسری باپ سے بولو، بنا گالی اور بنا کال کے ویڈیو بناؤ، پھر دیکھ کیسے تمہارے باپ کتے کی مرتا ہے۔ اس سے کہا گیا کہ جواب کیوں نہیں دیتا ہے، تو کہہ رہا بغیر گالی کے ویڈیو بنائے گا، جواب دوں گا میں، ٹھیک ہے۔ تو اب تو نے یہ جو تھمبنیل ہے اس کا جو جواب دیا ہے، کیا یہ تیرے لیے دعا ہے؟ اس میں تیرے لیے دعا ہے، تیرے مجدد کے لیے دعا ہے جہنم سے نکلنے کے لیے؟ تو نے یہاں پہ کیا لکھا دیکھ، مگر تو نے جو یہاں اس ویڈیو میں جواب دینے کی ہے، اس تھمبنیل میں جو تھمبنیل ہے، تو نے یہاں پہ جواب دینے کی کوشش کی، ویڈیو بنایا ہے، تو نے تھوک کر چاٹا یا ہگا اور خود صاف کر لیا ہگ کر کے؟ جواب دینا، تو نے تو کہا تک جواب دوں گا نہیں جب تک وہ گالی نہ چھوڑے۔ اب تو تیری ویڈیو میں تو نے جو جواب دیا ہے اس میں کیا ہے بتا، تو مجھے جواب دے گا تو۔ اگر تو کہے گا میں گالیاں دیتا ہوں تو میری گالی ثابت کر، اور جو جملہ میں استعمال جو لفظ استعمال میں کرتا ہوں تو استعمال نہیں کرتا ہے، تو نے کیا کیا جملہ استعمال کیا ہے؟ مطلب تو تھوک کر چاٹ لیا اور تو نے ہگ کر صاف کر دیا، یہ تو تجھے مجبور کرنا تھا، میں تجھے مجبور کیا ہوں کہ تو جو مجھ سے بھاگ کر اپنی ذلت چھپا رہا تھا، دوبارہ تو ناک رگڑ کر اور آ بھی گیا۔ اب جب تو تھوک کر چاٹا ہے اور ہگ کر صاف کر دیا ہے تو اسی طرح میری ہر ویڈیو کا جواب دے، ٹھیک ہے؟ بھاگنا مت، میری ہر ویڈیو کا جواب دے۔ جہاں تو دینے کے لیے گیا تھا وہاں تو نے اپنے حکیم صاحب کو کہہ دیا کہ اس تک بات غلط پہنچی ہے، یعنی قبر پر پیشاب کرنا سنت ہے، تو نے اس میں مان لیا۔ اور جب نوجوڑ کی بات میں نے کہی تو نے کہا کہ اضافی اعلیٰ حضرت نے تحقیق کی ہے، کیا تھا نا؟ اب جواب دیتے رہنا، جب آیا تو دوبارہ ہمیں کہنا نہ پڑے کہ حافظ علی اصغر کا جواب کیوں نہیں دے رہا، کوئی ساتھی کو کہنا نہ پڑے، ٹھیک ہے؟ صرف جواب، اعتراض نہیں، جواب دینے کا۔ کیوں کہ تو نے خود کہا ہے کہ میں اعتراض نہیں کرتا۔ حکیم الامت رنڈی باز اشرف علی تھانوی نے جو قصہ اپنی کتاب میں بیان کیا تھا، میں نے اسے اپنی اس ویڈیو میں پیش تو کیا ہے مگر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ سامعین، اس نے جو شروع میں جملہ استعمال کیا ہے، یہ کون سا جملہ ہے؟ کون سا جملہ ہے؟ کرتی اٹھائے جملہ ہے یہ، اور یہ کیا کہا؟ پیش تو کر دیا، لیکن کیا کہا اس نے؟ ہم اعتراض نہیں کرتے۔ ہاں، اعتراض مت کرنا، صرف جواب دینا ہے تجھے، اعتراض بالکل مت کرنا، ٹھیک ہے؟ تو نے خود کہا ہے۔ اور سامعین، آپ اندازہ لگائیں، جب کوئی غلط کام کرے تو ہی اعتراض ہوگا نا۔ عمل صالح پر، بہترین عمل پر کوئی اعتراض نہیں کرتا، عمل برا ہو تو اعتراض ہوتا ہے۔ تو اس نے کہہ دیا کہ ہم عبارت تو پیش کرتے ہیں لیکن ہمارا اعتراض نہیں ہے، گویا حفظ الایمان کی عبارت ہو اور یا ہمارے اکابر کی کوئی بھی عبارت جو آج تک پیش کر رہا ہے، اس کا کوئی اعتراض نہیں۔ اس کا معنی یہ ہے ہمارے اکابر کی عبارت کفریہ نہیں ہے، ایمانی عبارت ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات سامعین آپ کو؟ اس نے خود تسلیم کیا کہ اعتراض نہیں کرتا یہ۔ اب جب بھی فتویٰ لگائے گا گستاخی کا یا کفر کا، کوئی بھی فتویٰ لگائے گا، گویا یہ خود کافر ہو جائے گا۔ تسلیم اس نے کیا اس کو اعتراض نہیں ہمارے اکابر کی کسی عبارت پر۔
ماشاء اللہ، مدعی لاکھ پر بھاری ہے گواہی تیری۔ اب دیکھتے ہیں سامعین، جب ایک کان کی بڑا کاتی بے غیرت کی گولی کھا کر کے تھوڑے دیر کے لیے آیا اور کوشش کی کہ جواب دوں، تو سامعین اب اسے مجبور کریں کہ میری ہر ویڈیو کا جواب دے، ہر ویڈیو کا جواب دے۔ اس نے تسلیم کر لیا ہے کہ اعتراض تو نہیں کرے گا، اب کس انداز سے جواب دے گا آپ ہی اس کو صحیح طریقے سے دیکھیں۔ اب اگر یہ کہے گا کہ میرا اعتراض ہے، یا فتویٰ لگائے گا، گستاخ اور کافر کہے گا، گویا یہ منافق ہے، یہ دجال ہے، کذاب ہے، اپنی باتوں پر یہ جو ہے صحیح نہیں اترتا، اپنے باتوں سے مکر جاتا ہے، یہ اس کی اوقات اور حقیقت ہے سامعین۔ تو سامعین آپ سنیں، اور جو بھی یہ باطل لوگ اعتراض کریں گے آپ اس سے پریشان نہ ہوں، ہم سے رابطہ کریں، انشاءاللہ ان باطلوں اور کرتی اٹھائی قوموں کے ہر اعتراض کا منہ توڑ، کمر توڑ، ناڑا توڑ اور پلنگ کے خاص طور جواب انشاءاللہ ہمارے پاس ہے۔ پریشان نہ ہوں، کسی طرح سے گھبرائے نہیں، ہمارے پاس جواب ہے انشاءاللہ۔ ایک ویڈیو بنا کر اچھل کود کرتا ہے، سوچتا ہے کہ ہم نے تیر مار لیا، تیری اوقات کیا ہے؟ وہ مجھے پتہ ہے تو نے کیا کیا گل کھلایا ہے اپنے حکیم کے اوپر، اپنے نوجوان موقع کے اوپر، یہ سب جان چکے ہیں۔